الف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور اس کا شکر ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کر دنیا کے لیے ایک رحمت کا پیغام دے کر بھیجا. اللہ رب العالمین کے ہم پر بہت سے احسانات ہیں، بہت سے اس کی نعمتیں ہیں. اتنی اس کی نعمتیں ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے اور ان نعمتوں کا ہم بدلہ دے نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں یہ کم ہے. اللہ بڑی طاقت کا مالک ہے. اللہ جو چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، جس طریقے سے چاہے وہ کر سکتا ہے. وہ اپنی مرضی کا مالک ہے. ہم اس کے محتاج ہیں، ہم اس کے غلام ہیں. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اسے کسی کا نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ کسی کے سامنے اس کو جواب دینا ہے. اور اللہ تعالیٰ بڑی طاقتوں کا مالک ہے. وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو بس وہ یہ کہہ دے کہ کن ہو جا فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے. کیوں، کیسے، کس طریقے سے؟ وہ ہمارے اور آپ کے لیے، اللہ کے لیے کوئی چیز نہیں. اللہ ایک ہے، اکیلا ہے. ابھی جیسے نماز میں سورہ رحمان کی تلاوت کی گئی اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت، اللہ کا مرتبہ، اللہ کا دبدبہ اور اللہ کی قوت کا ذکر کیا گیا. تو میں آپ کے سامنے یہی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کریں، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو. اور میں نے بتایا کہ اللہ بڑی طاقت کا مالک ہے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح طریقہ بتایا اور اپنے شکر گزار بندوں کے اندر اللہ ہمیں شامل فرمایا. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بڑی طاقتوں والا ہے. جیسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے. اسی لیے کہا گیا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے اللہ اس کی عزت کو چھین لینا چاہتا ہے عزت اسے چھین لیتا ہے. جسے اللہ تعالیٰ ترقی دینا چاہتا ہے، حکومت دینا چاہتا ہے، ملک دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے. اور جس سے وہ ساری چیزیں لینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے. اور وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ اپنی مرضی کا مالک ہے. میرے بھائیوں، آج ہمیں سوچنا ہے کہ آج دنیا میں جدھر دیکھیے بگاڑ ہے، فساد ہے، خون خرابے ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں اور ایک دوسرے کا حق مار لینا، ایک دوسرے پر ظلم کرنا، یہ تمام چیزیں عام ہو گئی ہیں. اگر ہم ٹھنڈے دل سے سوچیں آخر یہ برائیوں کی وجہ کیا ہے؟ کیوں برائیاں ہیں؟ ایک دوسرے پہ ظلم کرنا، ایک دوسرے کا مال لے لینا، ایک دوسرے کو ستانا،
ایک دوسرے کو پریشان کرنا. اور آج کل میاں بیوی کے مسائل جو ہیں، آج زندگی کے کتنے پرابلم ہیں، عورتوں پر کتنا ظلم کیا جاتا ہے، کتنا انہیں ستایا جاتا ہے، کتنے ان کے حق کو پامال کیا جاتا ہے. کبھی بھی یاد رکھیے، اللہ نے دو قسم کے حق پیدا کیا. ایک اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے، اور ایک بندوں کا حق ہے. اللہ کے حق میں اگر انسان کچھ کم کر دے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، چاہے تو وہ معاف کر سکتا ہے، چاہے تو وہ پکڑ بھی سکتا ہے. لیکن انسانوں کے حق میں اگر ہم کم کر دیں، انسانوں کا حق اگر ہم ادا نہ کریں، میرے بھائیوں اچھی طرح سن لیجئے، اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے. مثلا کسی کا قرض ہے، کسی کے پاس آپ نے لیا، زندگی میں ضرورت پڑتی ہے، آپ نے لیا، اس کا قرض آپ نے ادا نہیں کیا، جب تک اس کی طرف سے معافی نہ ہو یا اس کا قرض ادا نہ کیا گیا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں بہت سے جنازے آتے تھے، ہر قسم کے لوگوں کے جنازے آتے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں پوچھتے تھے یہ جنازہ کس کا ہے، مرد کا ہے، عورت کا ہے، کالے کا ہے، گورے کا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے. نہیں، یہ ایک بات ضرور پوچھتے تھے اللہ کے نبی، علیہ دین، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ تو لوگ کہتے ہاں اللہ کے رسول یہ قرض دار تھا، یہ کسی کا باقی تھا. تو اس وقت اللہ کے نبی کیا کہتے تھے؟ غور کیجئے، صلو علی صاحبکم، اس کے جنازے کی نماز تم پڑھا لو، میں نے پڑھا دوں. سوال یہ ہے، اب پیغمبر موجود ہیں، ایک بڑے آدمی موجود ہیں، وہ اگر جنازہ نہ پڑھائیں تو کون پڑھا سکتا؟ کسے ہمت ہوتی؟ اور وہ مرنے والا بھی دیکھیے بیچارہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اگر مغفرت کی دعا کریں گے، اللہ سے امید ہے اللہ معاف کرے گا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں، اس کا جنازہ تم پڑھ لو. تو کوئی اللہ کا بندہ جماعت میں سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اس کا جو بھی قرض ہے میں ادا کروں گا، اپنے اوپر جب ذمہ داری لیتا تو اللہ کے نبی آگے بڑھ کر نماز جنازہ پڑھاتے. جب اللہ مسلمانوں کو سہولت دیا، چاروں طرف سے مسلمانوں کے بیت المال میں پیسہ آنے لگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیا بھئی اس پر کوئی قرض ہے؟ کہا جاتا کہ ہاں، تو اللہ کے نبی کہتے ٹھیک ہے، اس کا جو بھی قرض ہے میں ادا کروں گا. یہاں تک کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اور شہید ہونے والے کے لیے تو اتنا ہے، بغیر کسی حساب و کتاب کے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا. اس کے خون کا یہ خطرہ بھی زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کو معاف کر دیتا. مگر قرض ایک ایسی چیز ہے، اگر وہ بھی اگر قرض دار ہے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اور جو بھی ذمہ داری لیتا تو اللہ کے نبی فرماتے کیا بھی وہ ادا کر دیے؟ نہیں ادا کرے، نہیں کیے تو فوری ادا کر دو، کیونکہ مرنے والا جب تک اس کا قرض ادا نہیں کیا جاتا وہ بیچارہ سکون سے نہیں رہتا. تو اب یہاں پہ ذرا غور کر کے دیکھیے انسانوں کا حق کتنا بڑا ہے. اگر کوئی آدمی اللہ سے ڈرنے والا اگر ہوگا، اپنی آنکھوں سے کوئی حرام چیز نہیں دیکھے گا. میں آنکھوں سے کوئی غلط چیز دیکھوں گا تو مجھے گناہ ہوگا، اللہ مجھے ناراض ہوگا. اور اپنی ناک سے کوئی غلط چیز نہیں سونگے گا، اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہیں کرے گا، اپنے کانوں سے گناہ کی باتیں، غلط باتیں، غیبت، برائی کبھی نہیں سنے گا. کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر میں اس میں اپنا ٹائم ویسٹ کروں گا، کل اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے پوچھے تو میں کیا جواب دوں؟ تو اپنے ہاتھ سے کوئی غلط کام نہیں کرے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا، کسی کو نہیں ستائے گا، کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، کسی پہ زیادتی نہیں کرے گا، ناجائز قسم کے کام نہیں کرے گا. اپنے پیروں سے ایسی جگہ چل کر نہیں جائے گا جہاں جانے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. دیکھیے اللہ کا ڈر اگر آ گیا، اللہ مجھے دیکھ رہا، جس اللہ نے مجھے زندگی دیا وہ جس وقت چاہا میری زندگی کو چھین سکتا، مجبور بنا کر اپنے سامنے مجھے ٹھہرا کرے گا، اور میں نے جو بھی کیا ہوگا اس کا مجھے
جواب دینا ہوگا. تو انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اگر آ گیا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کی اللہ ضرور مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے گا. اور دنیا کے بارے میں اللہ نے کہا کہ دنیا میں جس کو بھی ملا ہے، جسے بھی ملا ہے، یہ فار سم ٹائم، چند دنوں کے لیے ملا ہے. تم ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی مت دیکھو. کسی کو مال ملا، کسی کو دولت ملی، کسی کو کچھ بھی ملا، ٹھیک ہے، اللہ مجھے جس حالت میں رکھا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. مجھے دوسروں کی طرف، ان کی نعمتوں کی طرف دیکھنے کا بھی حکم نہیں. لا تمدن عینیک الی ما متعنا بھی، ہم نے انہیں جو کچھ دیا اس کی طرف مت دیکھو. ہم ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، آزمانے کے لیے دیے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرے آخر میں؟ والعاقبۃ للتقویٰ. رزلٹ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا؟ اللہ سے ڈرنے والوں کو اللہ کامیاب کرے گا. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو آدمی اللہ سے ڈرتا، اللہ اس کے لیے راستے نکالتے جاتا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، اندازہ نہیں کر سکتے. اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح میں بھوکا اٹھاتا لیکن رات میں بھوکا نہیں سلاتا، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کھلاتا. تو یہاں پر دیکھیے میرے بھائیوں، اللہ کا ڈر اپنے دل میں، اگر اللہ کا ڈر اگر پیدا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور دے گا. اب قیامت میں اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ جو آدمی کسی گناہ کی وجہ سے اگر دوزخ میں گیا، کسی گناہ کی وجہ سے اگر آدمی دوزخ میں اگر گیا، اللہ تعالیٰ کہیں گے اخرجو من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام. ہر اس آدمی کو تم دوزخ سے نکالو دنیا میں میرے ڈر سے کوئی غلط کام چھوڑ دیا ہو، کوئی گناہ کا کام چھوڑ دیا. تو جس کے دل میں ذرا برابر تھوڑا بھی اگر ایمان ہوگا، اسے دوزخ سے نکال لیا جائے گا. غلطی کی وجہ سے سزا کے لیے گیا ہوگا لیکن ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں رکھے گا. اگر کوئی آدمی توحید پر مرا ہے، اللہ کو ایک مانتے ہوئے مرا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، ایکول نہیں بنایا، پارٹنر نہیں بنایا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں ملایا، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ توحید پر مرنے والے کو نجات دے گا، اسے کامیابی ہوگی. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَىٰ عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ. میری عزت کی قسم، اللہ کہہ رہے ہیں میری عزت کی قسم، میرے بندے میں 2 قسم کا امن اور 2 قسم کی پریشانی میں نہیں رکھوں گا. اذا خافنی فی الدنیا امنتہ فی الآخرہ. اگر کوئی بندہ میرے سے ڈر کر اگر زندگی کرا، قیامت میں کبھی نہیں ڈراؤں گا. وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اگر کوئی بندہ بے ڈر نڈر ہو کر اللہ کا خوف نکالے، جیسے چاہے زندگی کر لیا، تو اللہ کرے قیامت میں اس کو امن میں نہیں رکھوں گا. اگر اللہ کسی کا دشمن ہو گیا، کون کیا کر سکتا میرے بھائی؟ اللہ کی اگر مدد ہو، اللہ کی اگر مدد ہو تو گدھا بھی پہلوان بنتا. اللہ کی اگر مدد نہ ہو تو پہلوان بھی گدھا بنتا. تو یہاں پہ ایک بات دیکھیے، اللہ سے ڈرنے سے فائدہ کیا ہو رہا؟ جیسے سوکھا درخت ہے، اب یہ سپٹمبر کا مہینہ چل رہا ہے، آپ کے تمام علاقے میں پتے جھڑتے، اب پورے پتے جھڑنے کا موسم ہو گیا. اب تک پورے درخت ماشاءاللہ ہرے بھرے تھے، اب اس کے چند دن کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے ایک پتا بھی نہیں رہتا درختوں پر، پورے جھڑ کر گویا نہیں آتے. تو اللہ سے ڈرنے والوں کے گناہ اللہ ایسے معاف کرتا ہے جیسے سوکھے درخت کے پتے ہوا چلنے پر نیچے گرتے ہیں. میرے بھائیوں، اگر کوئی آدمی دنیا میں اللہ کے ڈر سے اگر اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ پانی بھی اگر نکلا، ایک ڈراپ پانی، اللہ کے ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی پکڑ، اللہ کی سزا، اللہ کا عذاب، اللہ کی جہنم،
اگر آدمی کے دل میں اس کا خیال آیا آنکھوں سے یہ قطرہ یا ذرا اتنا پانی جس سے ایک پلک اگر بھیگری اتنا اگر وہ اس کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کے لیے جہنم حرام کرے گا. جہنم حرام ہو گئی اس کے لیے. ذرا سا ایک منٹ آدمی بیٹھ کر اگر اپنی زندگی کے بارے میں سوچا، ہم لوگ کچھ نہیں ہیں میرے بھائی، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہم لوگ اللہ کی طاقت اور اس کے اللہ کی قدرت کے مقابلے میں ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اگر انسان کے دل میں صرف اتنا خیال آ گیا، اللہ کی سزا، اللہ کی رحمت جیسی ہے میرے بھائی، اللہ کی جنت ماشاء اللہ ایسی نعمت ہے کوئی آدمی دیکھا بھی نہیں، اس کے بارے میں اندازہ نہیں کر سکتا. اور ایسے ہی اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. اللہ کسی کو چھوڑتا ہے تو اللہ چھوڑتے جاتا چھوڑتے جاتا چھوڑتے جاتا. اللہ اگر کسی کو پکڑنا چاہتا ہے تو ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا. بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا، اس کے لیے کوئی چیز ہی نہیں. اور اگر کچھ بھی اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو صرف اللہ آرڈر دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں کن ہو جا فیکون، چیز ہو جاتی. آپ کے لیے میرے لیے وہ کیسا کدھر کیا ہے اللہ کے لیے نہیں. میرے بھائیوں، آج اگر اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں آ گیا، ہمارے آنکھوں سے ایک ڈراپ پانی کا بھی اگر نکل گیا، انشاءاللہ اللہ عذاب سے بچا لے گا، اللہ کی سزا سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ کرے گا. کل کیا ہوگا قیامت میں؟ جو لوگ دنیا میں غفلت سے زندگی کر دی، کوئی اچھے کام نہیں کیے، کوئی اللہ کو خوش کرنے والے کام نہیں کرے، تو لوگ کیا ہوں گا قیامت میں جب جائیں گے اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، کیا کہیں گے؟ سنیے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجینا نعمل صالحا انا موقنون. اللہ تیرے عذاب کو دیکھ لیا، اللہ تیری سزا کو دیکھ لیا، اللہ تیری پکڑ کو ہم دیکھ لیا، اللہ ہم کو تو دنیا میں بھیج، ہم اچھے کام کر کے آئیں گے. ٹیسٹ جو ہوتا ہے، امتحان ایک مرتبہ ہوتا. دنیا کے ٹیسٹ بار بار ہوتے رہتے. اگر کوئی بچہ مثال طور پہ مارچ اپریل میں اگر فیل ہو گیا، اس کے بعد پھر موقع ملتا، پھر اسے موقع ملتا، پھر جب تک آپ پاس نہیں ہوتے آپ کیا کریں گے؟ ایگزام دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے فرسٹ اینڈ لاسٹ، ایک ہی مرتبہ. اگر پاس ہو گئے الحمدللہ، اگر نہیں پاس ہوئے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. بتایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیا تو اس کو کامیابی مل گئی، اس کو فیل ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو میرے بھائیوں، میں جو بات بتا رہا ہوں ذرا غور کیجئے. اللہ کا ڈر اگر انسان کے دل میں اگر آ گیا تو اس کی زندگی انشاءاللہ سنور جائے گی. اور قیامت میں سارے لوگ محشر میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے، پوری دنیا، پوری کائنات، سورج سر پہ رہے گا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. ایسے وقت میں اللہ کچھ لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. ان لوگوں میں دو آدمی ہیں، دیکھو ذرا غور کرو اللہ سے ڈرنے والے. ایک تو وہ آدمی ہے رجل طلبته ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ. اگر کسی ایک نوجوان کو، کسی آدمی کو، ایک عورت بڑے خاندان کی، رائل فیملی کی ہے، خوبصورت ہے، مالدار ہے، وہ برائی کے لیے بلا رہی ہے. ہمارا ماحول جیسا بھی ہے آپ لوگ جانتے ہیں. اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تو حفاظت سے رکھ. اگر کوئی غلط کام کے لیے کوئی ہم کو دعوت دے، اگر آدمی غلط کام نہیں کر رہا، کیوں نہیں کر رہا؟ جماعت والے دیکھیں گے تو کیا بولیں گے، خاندان والے اگر معلوم کریں گے تو کیا بتائیں گے. مگر وہ نہیں، یہ ایک نوجوان کیا کر رہا؟ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے. اللہ پوچھا تو میں کیا کرنا؟ یہ حرام کام کیوں کیے؟ میں کیا جواب دوں گا؟ ایسے خوش نصیب آدمی کو اللہ قیامت میں عرش کے سائے میں جگہ دیں گے.
دوسرا آدمی رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، ایک آدمی اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اللہ سے دعا کر رہا، اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کے پکڑ، اللہ کی سزا کی خیال سے اس کی آنکھوں میں سے پانی نکل گیا، آنسو نکل گیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عرش کے سائے میں جگہ عطا کریں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اٹھائیے، 12واں پارہ، پوری پارے کے اندر 12 رکوع ہیں حضرت یوسف کے بارے میں۔ حضرت یوسف بہت خوبصورت تھے، اللہ ان کو بہت خوبصورتی دیا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے موقع دیا، تکلیف سے نکال کر بادشاہ کے محل تک پہنچایا، اور آخر میں یوسف علیہ السلام بادشاہ بھی بنے۔ آپ سب جانتے ہیں ایک وقت زندگی میں ایسے آیا، عزیز مصر یعنی مصر کے بادشاہ، پہلے وزیر تھا وہ، بعد میں بادشاہ بنا، اس کے گھر میں رہتے تھے، وہ اس کے گھر میں رہتے تھے، اور عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا اکریمی مسواہو، ان کا کھانا پینا رہنا پوری زندگی پرنس کی طرح ہوگی، ہمارا بیٹا جیسا ہے اس طریقے سے رکھنا، یہ ہمارا نوکر نہیں ہے یہ۔ اب دیکھیے اللہ کی مہربانی، اللہ کسی کو دینا ہے تو کیسے دیتا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا، عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف کو غلط کام کے لیے جتنا کوشش کر سکتی وہ کوشش کی، کوئی روکنے والا نہیں، میرا اپنا گھر ہے، کوئی میرے سے پوچھنے والا بھی نہیں۔ ایسے موقع پر حضرت یوسف نے کہا انی اخاف اللہ، اللہ کا ڈر ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، اگر اللہ میرے سے پوچھا تو میں کیا کروں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچ گئے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ، دیکھو جو آدمی اللہ سے ڈرتا اللہ اس کے لیے گائیڈنس راستے نکالتے جاتا۔ اگر میری کوشش رہیں گی اللہ تعالیٰ میرے لیے راستے نکالے گا، میں اگر کوشش نہیں کروں گا۔ حضرت یوسف بچنے کی کوشش کی ہے، اللہ بچا لیا۔ اللہ کہہ رہا ہے لولا ان را برہان ربی، اگر وہاں پہ اللہ کی مدد نہ ہوتی تو یوسف ہو سکتا ہے کہ وہ بہک جاتے، مگر اللہ تعالیٰ بچا لیا۔ تو یہاں میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیے اللہ کا ڈر، کوئی بھی کام کرو، کوئی بھی چیز دیکھو، دنیا سے ہم بچ سکتے لیکن اللہ سے نہیں بچ سکتے، اللہ سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ریکارڈ ہو رہا، ہم جو بھی کر رہے ہیں، یہاں بھی ایک فرشتہ بیٹھا ہے، ادھر بھی ایک فرشتہ بیٹھا ہے، کرامن کاتبین، دونوں بیٹھے ہوئے اور پورا ریکارڈ طے ہو رہا ہے، پورا ریکارڈ لکھا جا رہا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے، اتنا زندگی کا 60 سال 70 سال اس سے زیادہ بھی کسی کو زندگی مل گئی، وہ پورا ریکارڈ لکھا جاتا کیا؟ کیسا لکھا جا رہا؟ آج سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے آپ کے لیے۔ آج ہمارے پاس فون ہے، انٹرنیٹ ہے، دوسری چیزیں ہیں۔ آج ہمارے فونوں میں سم کارڈ کتنا ہوتا؟ چھوٹا سا ہوتا، چھوٹا سا ہوتا۔ انٹرنیٹ وغیرہ میں جو پین رکھا جاتا ہے کتنا ہوتا؟ مگر اس کے اندر کتنا ریکارڈ ہو سکتا ہے؟ ایک بڑی بڑی لائبریری کو اس میں لا سکتے، آپ دنیا کی ساری چیزوں کو اس کے اندر لا سکتے۔ ذرا سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کو عقل دیا، وہ عقل کو استعمال کر کے کیا کیا چیزیں دنیا میں آج آ رہی، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ آئندہ اور کیا آئے گا۔ اب انسان کی، اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، جب آدمی مرتا ہے تو انسان کی زندگی کا ریکارڈ بند ہو جاتا، بند کر دیا جاتا، اور اسے کیا کرتے؟ ایک چھوٹی تعویذ وغیرہ جیسی ہوتی، اسے گلے میں لٹکا دیتے۔ اس کی بھی مثال کیسا ہے، آپ کہیں آفس میں کام کر رہے ہیں مثال کے طور پہ، یا آپ کا فون ہے تو کیا کرتے؟ گلے میں ڈوری ڈال کر آدمی اپنا فون یا لٹکا لیتا، جیب میں رکھ لیتا ہے، یہاں رکھ لیتا ہے، کچھ بھی۔ آفس میں اگر آپ کام کر رہے ہیں، آپ کا جو آئیڈینٹی کارڈ ہے، وہ آئیڈینٹی کارڈ کہاں رکھتے آپ گلے میں ڈال کر رکھتے، گلے میں ڈال کے رکھتے، اور یہ فون جو ہے آپ کا گلے میں رہتا ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کی زندگی کا عمل ہم اس کے گردن میں رکھ ڈالیں گے۔ یہ گویا ماڈل ہے دنیا میں، آخرت میں جیسے رکھیں گے
اب گویا اس کا ایک نمونہ ہے. اب قیامت آئے گی تو اللہ کہیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. یہ دیکھو بھئی تمہارا ریکارڈ ہے، پڑھ لو، تم پڑھ لو، تم فیصلہ کرو، تمہارا انٹرنیٹ آن کر لو، دیکھو پڑھ لو، اور تم خود فیصلہ کر لو کہ میں دنیا میں جو کچھ کیا وہ میری محنت کامیاب ہو گئی یا نہیں. تم کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ جو انسان کو عقل دیا ہے، اس کی عقل کیسی؟ جس انسان کو عقل دیا ہے، انسان آج ایسے ایسے کام کر رہا ہے، ایسی ایسی چیزیں آ رہی ہیں. عقل کو پیدا کرنے والا اللہ کیسا ہوگا، اس کی طاقت کیسی ہوگی، ذرا اندازہ لگائیے. تو بہرحال میرے بھائیوں، اللہ کا ڈر. اور یہ چیزیں دیکھیں گے آپ. آئیے چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیے اللہ کا ڈر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ آپ کا، اللہ کے چہیتے، اللہ کے پاس بہت اونچا مقام. اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی خصوصیتیں دیا. شافی محشر، ساقی کوثر، نبیوں کے سردار، سارے نبیوں کو سلسلے کو ختم کرنے والے. اور اللہ کے بعد سب سے اونچا درجہ کس کا ہے؟ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. مگر اللہ کا ڈر جو ہوتا تھا اللہ کے رسول کے دل میں کیسا ہوتا؟ آپ بتاتے ہیں کہ اللہ مجھے بہت سی خصوصیتیں دیا، لیکن میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور اللہ کے نبی ذرا ہوا چلتی تو آپ پریشان ہو جاتے، اور آپ دعا کرتے کہ اللہ اس ہوا کو تو رحمت والی بنا، عذاب کی مت بنا. اس سے پہلے دوسری قوموں کو، جیسے قوم عاد، دنیا کی سپر طاقت، اور اللہ کہہ رہا لم یخلق مثلھا فی البلاد، اتنی پاورفل قوم دنیا میں نہیں آئی. طاقت بھی تھی، صحت بھی تھی، اور موٹے تازے لمبے لمبے لوگ. حضرت ہود علیہ السلام ان کے پاس آئے اور انہیں سمجھائے. جب وہ نہیں مانے، ہواؤں کو بھیجا اللہ. 8 دن تک ہوائیں چلی، ایسی ہوائیں کہ پوری قوم ختم ہو گئی، پوری قوم کو ختم کر دی. جب بھی ہوا چلتی اللہ کے رسول کہتے اللہ یہ ہوا کو رحمت کی بنا، عذاب کی ہوا مت بنا. اور کبھی گرج، طوفان کوئی بھی آتا، اللہ کے رسول پریشان ہوتے. رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے. اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ آپ کے پیروں میں ورم آتا تھا، پیروں سے خون نکلتا تھا. کبھی ہم غور کریں کیا ہماری نمازیں کبھی ایسی ہوئی ہوں گی کیا؟ ذرا غور کیجئے. اس کے باوجود اللہ کے رسول کی حالت کیا؟ لوگ پوچھتے کیوں آپ اتنی تکلیف اٹھاتے؟ اللہ آپ کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے؟ لِأَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا. اللہ میرے درجے کو اونچا کیا تو میں اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں اتنی عبادت کرتا ہوں. میرے بھائیوں، جب قرآن مجید پڑھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر ایسی آیتیں جس میں عذاب کا ذکر ہے، ایسی آیتیں پڑھ. اور قرآن جب آپ نماز پڑھتے تو روتے، ایسا روتے رہتے آپ جیسے معلوم ہوتا کہ آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی. چولہے پر اگر ہانڈی اگر رکھی جائے، اس میں پانی رکھا جائے، ہیٹر کا پانی اگر زیادہ گرم ہو گیا تو کیسے کھٹ کھٹ کی آواز آتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ویسے آواز آتی تھی. اور آپ اللہ کے ڈر سے کتنا روتے تھے، آپ کتنا اللہ کے عذاب کا ڈر آپ کے دل میں آتا تھا. دیکھیے ہمارے بھائی عبدالرب صاحب نے اللہ کے رسول کی زندگی کے واقعات، آپ کی زندگی کے آنسو، کب اللہ کے رسول کیسے کیسے موقع پر روتے، اللہ کا ڈر سے کیا روتے تھے. ماشاءاللہ آپ نے ایک کتاب لکھا ہے اور صراط مستقیم میں چھپتا رہا. 1.5 سال تک یہ چیز چھپتی رہی، اور اس کے بعد آپ کتابی شکل میں بنا رہے ہیں. دیکھیے تب یہاں پہ مختصر 2-4 باتیں میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں عبرت کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے. کتنا وہ کرتے، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی خبر کے پاس آپ جانے کی اللہ سے اپنی اجازت لیا. اللہ نے کہا کہ جاؤ ٹھیک ہے، لیکن ان کے لیے دعا نہیں کرنا.
جاؤ خبر کے پاس جاؤ. اللہ کے نبی گئے, کئی لوگ آپ کے ساتھ تھے. جب اپنے, اور یہ خبر جو ہے مکے اور مدینے کے درمیان میں, آپ کے والد کی خبر بھی وہیں پر ہے, کچھ فاصلے پر آپ کی ماں حضرت آمینہ کی خبر بھی ہے. جب وہاں پر آپ پہنچے, خبر کے بعد بیٹھ کر اتنا روئے آپ, اتنا روئے, آپ کے آنسو آنکھوں سے نکل کر داڑھی سے ہوتے ہوئے گویا خبر پر گرنے لگے. لوگ پریشان ہو گئے دیکھ کر. چلیے, جب آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا, چھوٹے تھے آپ, 8 سال کی عمر تھی, 8 سال کی عمر. جب جنازہ جا رہا تھا, اللہ کے رسول پیچھے پیچھے چل رہے, اور آپ افسوس سے اس طریقے سے آپ رو رہے ہیں کہ آپ کے آنسو گئے آنکھوں سے گرتے جا رہے ہیں. چلیے, جب آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو, اور ابو طالب آپ جانتے ہیں 8 سال کی عمر سے لے کر تقریباً 52 ایئرز تک حضرت ابو طالب اللہ کے رسول کے ساتھ رہے. ہر قدم پہ حضرت ابو طالب آپ کا ساتھ دیتے تھے. کوئی بات آتی, کوئی بھی پرابلم ہوتا تو آگے بڑھتے. اللہ نے آپ کے لیے 2 پلر بنائے تھے, ایک آپ کے چچا ابو طالب, دوسری آپ کی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا. یہ دونوں گویا آپ کے سپورٹر تھے. کوئی بھی آتا, کوئی بھی آتے, کوئی بھی پرابلم آتا تو یہ لوگ آگے بڑھ کر اس سے کیا کرتے, ڈیفنس کرتے, روکتے تھے. حضرت ابو طالب تقریباً 45 سال اللہ کے رسول کے ساتھ رہے, ہر معاملے میں ساتھ دی. کوئی بھی مشکل آتی تو حضرت ابو طالب آپ کا ساتھ دیتے. اب حضرت ابو طالب بیمار ہو گئے, پلنگ پر لیٹے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے درخواست کیا, ریکویسٹ کیا کہ چچا یہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو, یہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو. ابو طالب نے کیا کہا, بیٹے تو جو کہہ رہا ہے تیری بات صحیح ہے, تو جس چیز کی طرف بلا رہا وہ بھی صحیح ہے, تیری باتیں ساری صحیح ہیں, لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد میری قوم کے لوگ مجھے برا کہیں. یہ نہ کہیں کہ ابو طالب اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیے. دیکھیے ابو طالب اتنے بڑے آدمی ہیں, سمجھدار, لیکن میرے بھائی ایمان, ہدایت یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ جسے دینا چاہتا دیتا, اللہ جسے نہیں دینا چاہتا اس کی مرضی ہے. اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جسے ہدایت دینا چاہے نہیں دے سکتے, اللہ جسے دینا چاہتا ہے, اللہ جسے دینا چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے. ابو طالب نے کیا بتایا مرنے سے پہلے, اپنے آخری بات, علی ملتی عبد المطلب, میرے باپ حضرت عبد المطلب کے طریقے پر میں مر رہا ہوں. وہ لوگ کیا ہوا, بعد میں پہلے حضرت ابراہیم کے طریقے پر تھے, بعد میں ان میں شرک آ گیا. میں نے بتایا شروع میں, اگر شرک اگر آ گیا تو ایمان نجات کی علامت, ایمان سے نجات, توحید سے نجات. اگر وہاں شرک آ گیا تو سمجھ جاؤ پوری عبادت ختم, ساری نیکیاں برباد ہو گئی, اللہ بچائے. تو اب یہاں پہ اللہ کے رسول گھر آئے, حضرت علی کو بلائے, بولے کہ دیکھ علی تیرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے, جا تدفین وغیرہ کی جو تیاری کرنا ہے تیاری کر. حضرت علی تدفین کی تیاری میں لگے رہے. اللہ کے نبی اللہ سے دعا کر رہے, اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سورہ توبہ 10واں پارہ آپ اٹھائیے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَئِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ. اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کی مغفرت کی دعا کریں گے تو جو بے ایمان مر گیا اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, میں اس سے زیادہ دعا کروں گا تاکہ اللہ معاف کر دے. اس کے بعد آیت اللہ تعالیٰ اتارا, نبی کے لیے جائز نہیں ہے
اگر کوئی آدمی شرک کی حالت میں مر گیا، ایمان کے بغیر مر گیا، اگرچہ کہ وہ نبی کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، دعائے مغفرت نہیں کرنا۔ جب منع کر دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ اب غور کرنے کی بات ہے، اللہ کے رسول اپنے چچا کو نہیں بچا سکے، حضرت ابراہیم اپنے باپ آزر کو نہیں بچا سکے، حضرت نوح اپنے بیٹے اور بیوی کو نہیں بچا سکے، حضرت لوط اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے، تو دنیا میں کون بچا سکتا میرے بھائی؟ دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فکر نہیں، وہ بچا لیں گے، یہ بچا لیں گے، نہیں۔ لا تزیر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ جیسا کریں گے آپ کو ملے گا، میں جیسا کروں گا۔ اللہ نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو آدمی ذرا برابر بھی اچھائی کرے گا اللہ اس کو اچھا بدلہ دے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو آدمی برا کرے گا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو ذرا برابر، معمولی برابر بھی، اگر تن کا کاڑی کے برابر بھی اگر آپ کچھ بھی کریں گے، اللہ اس کے مطابق آپ کا فیصلہ کرے گا۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اچھا دیکھیے، جب جنازہ اٹھایا گیا ابو طالب کا، اللہ کے رسول پیچھے چل رہے ہیں، ہاتھ آپ کے ایسے، ہاتھ ایسے کرتے ہوئے اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو گر رہے، اور آپ کی زبان پر اللہ میرے چچا کو ہدایت نہیں ملی، میرا چچا سیدھے راستے پر نہیں آ سکا، افسوس کہ وہ غلط راستے پر اس کا انتقال ہو گیا۔ ذرا اندازہ کیجئے، نبی اپنے چچا کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور ایسے بہت واقعے ہیں، لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سی مثالیں ہیں، چونکہ وقت ہو رہا ہے، میں پوری تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ چلیے دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق۔ تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ نبی کے بعد سب سے زیادہ اونچا درجہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا درجہ ہے، اور ابو بکر سب سے پہلے ایمان لائے، اسلام کے لیے انہوں نے بہت قربانی دی۔ اور حضرت ابو بکر، اللہ تعالیٰ نبی کے نام کے ساتھ ابو بکر کا نام قرآن میں ملا دیا، دونوں کو ملا دیا۔ جب آپ مکے سے مدینہ آ رہے ہیں ہجرت کر کے، یہ غار میں، غار ثور میں آپ چھپے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جو مکے کے لوگ تھے تلاش کرتے 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 وہ غار تک آ گئے، یہاں تک آ گئے۔ اگر صرف ایسے جھانک کر اگر دیکھیں تو معلوم ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ لوگ آ گئے، اب وہ لوگ آ گئے، ہم تو اب پکڑے گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیوں ابو بکر پریشان ہوتے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو ذرا غور کیجئے کہ حضرت ابو بکر کا کتنا اونچا مقام تھا۔ اللہ کے نبی انتقال سے پہلے آپ نے فرمایا جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا میں اس کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ اس کا بدلہ اللہ دے گا، اللہ دے گا، اور ہر معاملے میں۔ مگر حضرت ابو بکر اکثر نماز جب پڑھتے، نماز میں وہ آیتیں پڑھتے جس میں عذاب کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، اور اللہ کے ڈر سے جب قیامت کا معاملہ آتا روتے، اتنا روتے رہتے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نیچے گرتے رہتے۔ اور ذرا اندازہ لگائیے، حضرت ابو بکر ایک مرتبہ چڑیا کو آپ نے دیکھا، چڑیا ہے، آواز کری، چہچہاری، پکاری، تو آپ نے کہا ہے چڑیا بڑی خوش نصیب ہے، تو دنیا میں چہچہاتی پکارتی بھی چلے جائے گی، تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ ابو بکر کو بھی اگر ایسے بنا دیتا تو کتنا اچھا تھا۔ کبھی ایک کاڑی، ایک تن کا وہ نیچے سے اٹھا کر لکڑی کا ٹکڑا، کہتے اللہ ابو بکر کو بھی اگر تو ایسے بناتا تو کتنا اچھا تھا۔
حالانکہ وہ لوگ ایسے تھے جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی گئی، اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ مل گئی، اس کے باوجود اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں کیسا تھا اندازہ لگائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے اللہ کے نبی دعا کر کے ان کو مانگے، حضرت عمر کے لیے اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ دعا کیا، اللہ مکے میں 2 آدمی بڑے عزت والے ہیں، ایک عمر ابن خطاب، دوسرا ابو جہل عمر ابن ہشام، یہ دونوں بڑے پاورفل لوگ ہیں، عزت والے ہیں، اللہ جو آدمی تجھے زیادہ پسند ہے تو اسے ہدایت دے۔ آج اللہ کے نبی نے دعا کیا، دوسرے دن اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کیا۔ اور حضرت عمر اتنے سمجھدار آدمی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی بنتا تو عمر نبی بنتے، چونکہ آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا، نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اچھا، حضرت عمر اللہ کے رسول کو آ کے کچھ نصیحت بتاتے، ایڈوائز کرتے، بتاتے، مشورہ دیتے، اللہ کی طرف سے وہی ویسے ہی اترتی تھی، سبحان اللہ، جیسے بولتے ویسے اترتی۔ حضرت عمر جب خلیفہ بنے ان کی کیا کیفیت تھی دیکھیے، پوری رات پھرتے رہتے، پورا چکر لگاتے رہتے، سروے کرتے رہتے، کسی کے کوئی پرابلم ہے کیا، کوئی مشکل ہے کیا، کوئی پریشانی ہے کیا، وہ پریشانی کو دور کرتے۔ ایک مرتبہ سے آپ گلی میں سے جا رہے ہیں، یہ گھر کے پاس آپ پہنچے، صبح کا وقت ہو رہا، تو ماں بیٹی کو اٹھا رہی، بیٹی اٹھو بیٹا، صبح ہو رہی، اٹھو، جانوروں کا دودھ نچوڑو، جانوروں کا دودھ نچوڑو، اور ماں کہہ رہی ہے کہ اس دودھ میں ذرا پانی ملا دو، دودھ میں ذرا پانی ملاؤ۔ بیٹی نے کہا کہ نہیں امی، امیر المومنین حضرت عمر نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا۔ ماں کہہ رہی ہے عمر کہاں ہے، کہاں سو رہا ہوگا، کہاں رہے گا معلوم نہیں، اسے کیا پتا چلے گا کہ تم پانی ملا رہے یا نہیں ملا رہے۔ بچی نے جواب دیا، کیا بتایا کہ عمر نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تو دیکھ رہا نا امی، اللہ تو دیکھ رہا نا، اللہ پوچھے گا تو کیا بولیں گے۔ خیر بات ختم ہو گئی۔ صبح میں دربار خلافت میں حضرت عمر ایک آدمی کو بلائے، بولے فلاں گلی میں فلاں نمبر کا مکان، وہاں جاؤ، ماں اور بیٹی دونوں ہوں گے، ان کو بلا کے لاؤ۔ کوئی آیا، بلایا، آپ کو امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ اگر کوئی آ کے بولے آپ کو بلا رہے ہیں تو کتنا آدمی پریشان ہو جاتا فوری، امیر المومنین ہمارے کو بلا رہے ہیں۔ دونوں ماں اور بیٹی آئے، حضرت عمر نے پوچھا رات میں تم لوگ کیا بات کر رہے تھے، کیا بات کر رہے تھے؟ ماں بھی سنائی، بیٹی بھی سنائی۔ حضرت عمر اسی دربار میں اپنے بیٹے کو بلائے، بلا کر بولے دیکھ بیٹا تیرے واسطے میں ایک نیک عورت کا انتخاب کیا ہوں، اس سے تو شادی کر لے، یہ اللہ سے ڈرنے والی ہے۔ کبھی بھی یاد رکھو، بیوی کا سلیکشن کریں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربعین، لمالہا ولجمالہا ولدینہا وجمالہا لحسبہا ولدینہا۔ تنکح المرأۃ لأربعین، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا فاظفر بذات الدین۔ کسی عورت کو شادی کے موقع پر 4 چیزیں دیکھتے، اس کے مال کو دیکھتے، خوبصورتی کو دیکھتے، اس کا خاندان کیسا ہے دیکھتے، اس کے دین کو بھی دیکھا جاتا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم دیندار کو لو، ساری چیزیں اللہ تمہارے پاس جمع کر دے گا۔ دیندار ایک عورت گھر میں آئے گی، فائدہ یہ ہوگا سکون رہے گا، رحمت رہے گی، برکت رہے گی، اس سے جو نسل ہوگی، جنریشن ہوگا، وہ بھی دیندار ہوگا، وہ بھی دیندار ہوگا۔ تو اب یہاں پر ذرا غور کیجئے، ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ حضرت عمر ایک دودھ بیچنے والی گوالن، اس کا نکاح کس سے کر رہے ہیں؟ اپنے بیٹے سے۔ کس لیے کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والی ہے۔ اور حضرت عمر کی زندگی کی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نماز میں اللہ کا عذاب، اللہ کی سزا، اللہ کی پکڑ، ایسی آیتیں پڑھتے تھے۔
اور خود بھی روتے اور پوری جماعت پر اس کا اثر ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ ایک صحابی تھے جس کو اللہ کے رسول جو خاص باتیں ہوتی راز کی ان کو کچھ سناتے تھے، تو مدینے میں جتنے جھوٹے مسلمان منافق ان کا نام ڈکلیئر کر دیا، بتا دیے کون کون جھوٹے لوگ ہیں۔ تو حضرت عمر حضرت حذیفہ کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ حذیفہ ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بات۔ بولا بولی کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی مدینے میں جتنے جھوٹے مسلمان ہیں منافق ان کا نام ڈکلیئر کر دیے، بتا دیے، کیا وہ لسٹ میں میرا نام بھی ہے کیا؟ ذرا غور کیجئے، سوچ سکتا کوئی آدمی؟ حضرت عمر ابو بکر کے بعد ان کا درجہ ہے جن کو جنتی ہونے کی ضمانت دے دی گئی۔ چلیے اس کے بعد حضرت عثمان۔ حضرت عثمان کتنا اللہ کے لیے دیتے تھے، کتنا خرچ کرتے تھے، کتنا ہر کام میں کیسے وہ آگے بڑھتے تھے، مگر کسی خبر کے پاس اگر وہ جاتے، وہ خبر کے پاس گھنٹے بیٹھ کر روتے تھے۔ ہم لوگ بھی قبرستان کو جاتے ہیں، کوئی آدمی مر گیا تو ہم بھی لے کے جاتے ہیں۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ کسی کو دفن کرتے رہتے، ہمارا موبائل فون ہمارے ہاتھ میں رہتا۔ ایک بھائی کو ہم وہ دفن کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ بھائی اس کی زندگی ختم ہو گئی، بیچارہ جا رہا ہے، اس کے حق میں دعا کرنا اور یہ سوچنا کہ مجھے بھی یہ جگہ آنا ہے، لیکن ہم لوگ دنیا کی باتوں میں لگے رہتے۔ آج ہمیں کوئی چیز عبرت کا کوئی خیال ہی نہیں آتا۔ حضرت عثمان خبر کے پاس جا کے بیٹھ کے روتے، اتنا روتے کہ آنسو آنکھوں سے لے کر نیچے گرتے رہتے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اے امیر المومنین آپ کیوں اتنا روتے خبر کے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے بتایا یہ فرسٹ منزل ہے، فرسٹ پہلی جگہ ہے، یہاں جو کامیاب ہوگا کامیاب، یہاں اگر کوئی فیل ہو گیا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے کامیاب نہیں کر سکتی۔ اور یہ چیز خبر جو ہے انسان کے کفن کو پھاڑ دیتی، ہڈیوں کو توڑ دیتی، گوشت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ کسی قبرستان میں جا کے دیکھو کس کی خبر ہے ہم نہیں بول سکتے، اور خبریں کھودے تو کتنے لوگوں کی ہڈیاں ملتی رہتی۔ وہ بھی تو ہمارے جیسے لوگ تھے نا، وہ بھی ہمارے جیسے، کیا ہو گیا؟ ہمیں بھی وہاں پہ جانا ہے۔ تو اس لیے انسان کو کامیابی کی فکر کرنا، تیاری کرتے رہنا۔ اب آئیے اس کے بعد حضرت علی، ابو بکر، عمر اور عثمان کے بعد کا درجہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ کہتے تھے اے دنیا، یا دنیا انی طلقت کی ثلاثہ، اے دنیا میرے کو 3 طلاق تجھے دے دیا، میں تیرا میرا کوئی کنیکشن ہی نہیں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، اللہ کے نبی کی تربیت میں رہے، کیا ان کی کیفیت تھی، آخرت کے بارے میں کیا ان کا ڈر تھا، اللہ کا ڈر کیا تھا۔ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں لیکن میں زیادہ اس میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ 1-2 مثالیں اور آپ کو میں بتا رہا ہوں، ذرا غور کیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی سے پوچھا ہل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، ہمارے آقا کیا قیامت میں آپ ہم کو یاد کریں گے، بھول جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ کچھ جگہ ہوں گی جہاں پہ نام اعمال تولے جائیں گے، جہاں نام اعمال لوگوں کو دیے جائیں گے، اور جو پلسرا جنت اور دوزخ کے درمیان میں برج ہے، وہ کیسا برج ہے؟ یہ بال سے زیادہ باریک، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اس پر سے گزرنا ہوگا۔ وہاں بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اور صحابہ کی زندگیوں میں اگر دیکھیں آخرت کا، اللہ کا کتنا ڈر تھا، کتنا خوف تھا۔ دیکھیے ایک مثال سنیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کو گئے۔ حضرت عمر نے کہا ملک شام میں جتنے غریب لوگ ہیں ان کے نام میرے پاس پیش کیے جائیں، ان کے نام میرے پاس پیش کریں۔ ایک لسٹ بنائی گئی، آپ تعجب کریں گے، پہلے نمبر پہ فرسٹ نام جو تھا حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا۔ حضرت سعید بن عامر ملک شام کے گورنر تھے۔ کوئی سوچ سکتا آج کے زمانے میں ملک شام کا گورنر، مطلب ہے کہ ملک شام کے وہ پاورفل آدمی،
اور ان کا غریبوں کی لسٹ آ رہی. غریبوں کے لسٹ کے اندر سب سے پہلا نام کس کا ہے؟ ہماری بستی میں سب سے زیادہ غریب ہمارا امیر، ہمارا گورنر ہے. حضرت عمر کے پاس حضرت سعید ابن عامر آپ کے گورنر کی 3 شکایتیں آئیں. لوگوں نے شکایت کیا، اور حضرت عمر جو ہوتے تھے کسی کی بات بھی اگر آتی تو آپ پرواہ نہیں کرتے کون ہے، فوری اس کا فیصلہ ہوتا. کیا شکایت ہے؟ ادھر غور کرو. حضرت سعید ابن عامر یعنی ہمارے گورنر صبح آفس کو دیر سے آتے ہیں. آفس کا جو ٹائم ہے اس سے ذرا دیر سے آتے ہیں، ایک بات. دوسری بات، یہ دن بھر تو کام کرتے ہیں، رات میں اگر یہ اپنے گھر میں چلے گئے، کیا بھی پرابلم آ گیا تو یہ باہر نہیں آتے. دوسری بات. تیسری بات، یہ مہینے میں چھٹی بھی لیتے ہیں، مہینے میں چھٹی بھی لیتے ہیں. اچھا، حضرت عمر بلائے. دیکھو، ایک طرف مدینے یعنی اپنے علاقے کا سب سے بڑا غریب آدمی فرسٹ نمبر پہ ان کا نام آیا. تیسرا ان کی شکایت آ رہی. دیکھیے، حضرت عمر بلائے، پوچھے کیا بھائی تمہارے بارے میں ایک رپورٹ آئی ہے کہ تم آفس کو ذرا دیر سے آتے، کیوں لیٹ آتے؟ بتایا، امیر المومنین آج تک یہ راز کی بات میں کسی کو نہیں بتایا. آپ پوچھ رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. میرے گھر میں کوئی نوکر نہیں ہے، میرے گھر میں کوئی ہیلپر نہیں ہے. میں گھر میں جھاڑو دیتا ہوں، برتن صاف کرتا ہوں، آٹا گوندتا ہوں. میں اور میری بیوی دونوں مل کر ہم اپنے گھر کے کام کر لیتے ہیں. یہ سب کام کر کے مجھے ناشتہ کر کے آنے میں ذرا دیر لگتی ہے. پہلی بات. دوسری بات، حضرت عمر نے پوچھا تمہارے بارے میں یہ بھی کمپلینٹ ہے کہ تم رات میں باہر نہیں آتے، کیوں؟ بتایا، امیر المومنین پورا دن میں لوگوں کی خدمت کے لیے دے دیا، وقف کر دیا. دن میں 1 سیکنڈ بھی بیکار نہیں رہتا. لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، ان کے جو بھی مسائل میں حل کر رہا ہوں. رات اللہ کے لیے میں دے دیا، پوری رات میں اللہ کی عبادت میں گزارتا ہوں، اس لیے میں باہر نہیں آتا. تیسری بات، تمہارے بارے میں یہ شکایت آئی ہے کہ تم چھٹی بھی لیتے ہیں. بولا ہاں، یہ بھی راز کی بات ہے، آپ پوچھ رہے ہیں تو مجھے بتانا پڑ رہا ہے. امیر المومنین میرے پاس سوائے اس کپڑے کے اور کوئی کپڑا نہیں ہے. میں یہ کپڑا پہنتا ہوں، جب یہ میلا ہو جاتا ہے تو یہ کپڑے کو دھو کر میں خود اپنے ہاتھ سے دھوتا ہوں. جب تک یہ کپڑا نہیں سوکھتا میں باہر نہیں آتا ہوں. کپڑا جب سوکھ جاتا ہے میں پہن کر باہر آتا ہوں. ذرا اندازہ لگائیے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرنے والے کیسے. گورنر ہے، اگر چاہتے تو کیا نہیں لے سکتے تھے. اللہ سے ڈرنے والا. چلیے ایک آخری مثال سنیے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، مالدار باپ کے بیٹے، سسرال بھی ان کا بہت بڑا مالدار، بڑے شہزادے. اچھا تو ذرا غور کیجئے، یہ جو کپڑے پہنتے تھے پورے بازار کا سب سے زیادہ قیمتی کپڑا وہ پہنتے تھے. ایک مرتبہ پہن کر جب نکالتے تو پھر وہ کپڑا کبھی نہیں پہنتے. جو عطر لگاتے، خوشبو لگاتے، گلی میں سے اگر وہ گزرتے ہوتے تو شام تک وہ گلی میں خوشبو آتی. لوگ بولتے شاید معلوم ہو رہا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز یہاں سے گزرے ہیں. اللہ دیا تھا، انسان استعمال کر رہا. لیکن دیکھیے جب اللہ کا ڈر انسان کے دل میں پیدا ہو رہا تو کیا ہوتا. دیکھیے یہ جب رات میں سوتے تو ان کے کمرے میں، ان کے سونے کی جگہ کئی ٹوکرے پھول بچھائے جاتے تھے. کئی ٹوکرے پھول گیا یہاں پہ بچھائے جاتے تھے. تو اب ذرا غور کیجئے، ایک مرتبہ کی بات ہے، اسے ذرا آف کر دیجئے. ٹوکرے پھول بچھائے جاتے تھے. ایک مرتبہ کام والی
ایک مرتبہ کام والی بستر بچھا رہی ہے، روزانہ اس کی عادت تھی کئی ٹوکرے پھول وہ بچھایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ سوچی یہ پھول اتنے پھول ہیں، یہ کیسے ہیں، اس پہ سوئے تو کیا حالت ہوتی۔ وہ بیچاری لیٹ گئی، سو گئی، سونا لیٹنا تھا، نیند لگ گئی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں آئے، دیکھا کہ بستر پر یہ کام والی سو رہی ہے۔ اللہ اکبر، کیا حالت ہوئی ہوں گی، ذرا اندازہ لگائیے۔ اسے اٹھائے اور اسے اٹھا کر اتنا مارے اتنا مارے اتنا مارے جس کی کوئی حد نہیں۔ وہ بھی اللہ والی تھی، وہ بھی اللہ والی تھی، اللہ سے ڈرنے والی تھی۔ اس نے کہا میرے آقا، آج ایک دن میں یہ پھول کے بستر پر سوئی ہوں تو آج مجھے اتنی سزا ملی۔ آپ کبھی سوچے زندگی آپ پھولوں میں گزار رہے ہیں، کل اللہ کے پاس جائیں گے تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ اللہ کے پاس جائیں گے تو آپ کی کیا حالت ہوگی، سوچئے۔ حضرت عمر ایک دم متنبہ ہو گئے، بولا واقعی صحیح بات ہے، میں غلطی کر رہا تھا، آج کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی غلطی نہیں کروں گا۔ چھوڑ دی، ختم ہو۔ کبھی انسان میں غفلت آ رہی، جب بات آ گئی تو آدمی اگر اس کو مان لیا تو بڑی خوش نصیبی کی بات۔ اچھا، ان کی زندگی میں سیکنڈ چینج، دوسرا چینج کیا آیا دیکھیے۔ جب ان کو خلیفہ بنائے، آپ کو معلوم ہے کہ چار، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم کے بعد پانچواں نمبر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے دیا۔ یہ چاروں نے جیسی حکومت کی، حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے بھی ویسی حکومت کیا۔ ان کے زمانے کی حالت یہ تھی، اللہ اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا، پورے مدینے میں زکوٰۃ کا مال لے کر لوگ پھرتے کسی ضرورت مند کو تلاش کرنے کے لیے، تو پورے مدینے میں کوئی بھی غریب آدمی نہیں ملتا تھا۔ بولتے نہیں بھائی اللہ کا شکر ہے، اللہ ہم کو بھی دینے والا بنایا، الحمدللہ۔ وہ خلیفہ جو دونوں ہاتھوں سے دنیا کو دیتا تھا، ان کے گھر کی حالت دیکھیے۔ ایک مرتبہ عشاء کے بعد بیت المال کو بند کر کے گھر آ رہے ہیں، خالی ہاتھ ہیں، تھکے ہوئے ہیں، گھر آ رہے ہیں۔ گھر کو دستک دیا، کھٹکا دیا، کام والی آئی اور دروازہ کھولی، دیکھا گھر میں بچیاں ادھر ایک کھڑی ادھر ایک کھڑی ادھر کھڑی ہوئی ہے۔ معلوم ہو رہا ہے کہ بہت پریشانی ہے، مگر حضرت عمر کچھ نہیں بولے، کیونکہ کوئی نئی بات رہتی تو پوچھتے کوئی بات ہے کیا۔ کام والی خود آگے بڑھ کر بتائی، آج گھر میں کھانے کے لیے مسور کی دال اور کچی پیاز گھر میں تھی، وہی چیز یہ بچیاں کھائی، منہ پر ہاتھ اس واسطے رکھے ہیں کہ کہیں ہمارے ابا کو تکلیف نہ ہو، اللہ اکبر، کہیں ہمارے باپ کو تکلیف نہ ہو۔ اس وقت حضرت عمر اپنے پورے گھر والوں کو بلائے۔ دیکھو اللہ کا فضل ہے، اللہ بہت دے رہا بہت دے رہا بہت دے رہا، کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہماری جو تنخواہ ہے بس اس سے بڑھ کر ہمارے پاس سہولتیں نہیں ہیں۔ میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، اگر تم چاہتے ہیں کہ کل تمہارا باپ اللہ کے پاس جہنم میں جلایا جائے، جہنم میں داخل ہو، چلو آج سے میں تمہارے گھر میں نعمتوں کے خزانے لا کے رکھ دوں گا، کھانے میں ایک وقت میں کئی آئٹم میں تمہارے اس پہ رکھوں گا، اس شرط پر کہ تمہیں منظور ہے کہ تمہارا باپ کل اللہ کے پاس جہنم میں جلایا جائے۔ ایک باپ نیک ہوتا ہے، پورا گھر نیک ہوتا، ماں نیک ہوتی، گھر والے نیک ہوتے۔ بیٹیوں نے کیا جواب دیا سنیے، نہیں ابا یہ پسند نہیں، ابا ہمارے واسطے آپ اللہ کے پاس جہنم میں جائیں، نہیں، یہ دنیا فار سم ٹائم، چند دن کی دنیا ہے، ٹھیک ہے ہم اس کو برداشت کر لیں گے، کوئی بات نہیں۔ بات سن لیے۔ تیسری بات، تصویر کا تیسرا رخ دیکھیے آپ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی بیگم نے کہا کہ عید آ رہی ہے، بچے خواہش کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے لیے کپڑے اگر بن جائیں تو اچھا ہے۔ امیر المومنین ہیں، انہوں چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کا ڈرنے والا یہ معمولی کام بھی یہاں کی چیزیں آ کے اٹھا کر نہیں رکھ سکتا،
ناحق کوئی کام نہیں کر سکتا. دیکھیے، اور ان کے بارے میں زندگی کے واقعات پڑھی، عجیب معلوم ہوتا. ایک مرتبہ کھانے میں آئے تو دیکھا ذرا کچھ میٹھا بنا ہوا ہے، آٹے کا میٹھا، وہ بھی کوئی بڑا میٹھا نہیں ہے، آٹے کا میٹھا. پوچھے یہ کہاں سے آیا؟ بولے نہیں، روزانہ آٹا جو آتا ہمارا بیت المال سے، جو ہمارا وظیفہ آتا، سالری کے طور پر جو آتا ہے، اس میں ایک مٹھی نکال کے رکھ دیتی ہے. 2-4 دن کے بعد بچے خواہش کرتے تو اسی آٹے سے میں میٹھا بنا رہی. حضرت عمر نے فوری کیشر کو اطلاع دیا، کل سے جب آٹا بھیجے تو ایک مٹھی کم بھیجنا. وہ ایک مٹھی گویا میرے ضرورت سے زیادہ ہو رہی ہے. اچھا، بیوی نے کہا کپڑوں کے لیے تو بتایا دیکھو بیگم، عید ہے گزر جاتی ہے، بچوں کو سمجھا لو. بیوی نے کہا ایسے کریں گے نا، بیت المال کے کیا سے خرچ لے لیں گے، خرچ ہے، زندگی ہے، لینا پڑتا ہے. تو بولے ہاں یہ بات ہو سکتی ہے. کاغذ منگائے، کاغذ پہ بیت المال کا کیشیئر جو ان کا نوکر ہے، امیر المومنین جو حکم دیں گے وہ تو ماننا پڑتا ہے. لیکن امیر المومنین ایک آدمی اگر اللہ والا رہا تو دیکھیے کیسا پورا ڈپارٹمنٹ اللہ والا بنتا. ایک آدمی اگر چور بن گیا تو پوری دنیا چور بنتی جاتی. اب یہاں انہوں نے لکھا کہ ایسا عید کے لیے مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، آئندہ، ابھی سپٹمبر چل رہا ہے سمجھے، آئندہ اکتوبر کی جو تنخواہ آئے گی اس میں یہ پیسہ کٹ کر لیجیے. بیت المال کے کیشر کو لکھا. بیت المال کے کیشر دیکھیے کیا جواب دے رہا. اسی چٹھی کے پیچھے اگر کوئی بڑا آدمی خط لکھا تو اسی کے پیچھے جواب دے سکتا. دیا تو کیا سمجھیں گے، بے ادب ہے. دیکھو، مگر دیکھیے اسی چٹھی کے پیچھے اس نے لکھا، امیر المومنین آپ کی چٹھی ملی، میں آپ کو خرچ دینے کے لیے تیار ہوں، مگر میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، کیا آپ کو یقین ہے کہ آئندہ سالری لینے تک آپ زندہ رہیں گے؟ آپ اپنی زندگی کی گارنٹی دیجئے، میں بیت المال سے خرچ دیتا ہوں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کہا سب ہے، میں سب کہہ سکتا ہوں لیکن میں اپنی زندگی کی گارنٹی نہیں دے سکتا. تاریخ آپ پڑھیے، مدینے کے عیدگاہ میں اگر کسی کے بچے پیمن لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے نظر آ رہے تھے تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بچے تھے. میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، آج اگر انسان اللہ سے ڈرنے والا اگر بن گیا، انشاءاللہ زندگی میں اللہ ہمارے سارے پرابلم کو حل کرے گا، سارے مشکلوں کو دور کرے گا. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے سے دنیا ڈرتی ہے، اللہ والا کسی کی فکر نہیں کرتا. اور اللہ سے ڈرنے والا کامیاب ہو کر رہے گا، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. اللہ سے میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا فرمائے اور ہمیں صحیح معنی میں اللہ سے ڈر کر زندگی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری مدد فرمائے. جو ہم میں پریشان ہیں اللہ ان کی مدد کرے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو کاروباری اعتبار سے پریشان ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، جو جس قسم کی پریشانی میں ہیں اللہ ان کی مدد کرے. ہمیں اچھا رکھے، ہماری عمر میں اللہ برکت دے، گھر میں برکت دے، آل اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت دے، ہمارے بچوں کی زندگیوں کو اللہ اچھا کر دے، تعلیم کے علم کے دروازے ہمارے بچوں کے لیے اللہ کھول دے. جس کی بھی جو بھی مشکل ہے اللہ تعالیٰ دور فرمائے. اچانک آنے والی مشکل، پریشانی، موت، بیماری، حادثات، واقعات سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اثر لبھانے کا پیارے تیرے بیان میں ہے، اثر لبھانے کا پیارے تیرے بیان میں ہے، کسی کی آنکھ کا جادو تیری زبان میں ہے. محترم سامعین، ابھی آپ مولانا عبداللہ مدنی صاحب سے اللہ کے خوف کے بارے میں سماعت فرما رہے تھے. اللہ اگر اپنے خوف کا کچھ حصہ ہمیں اگر عطا فرما دے تو اس کی نوازش ہوگی. بہرحال
تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ریکویسٹ پر تشریف لائے مسجد کو دیکھنے، آپ حضرات سے ملنے، اور آپ تمام بھی بہت ہی شارٹ نوٹس پہ یہاں تشریف لائے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور عمر اقبال میں، دین و دنیا میں اور علم و عمل میں اللہ سب کو ترقی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ تو یہ اجتماع ماشاءاللہ ہمارے امیر محترم حاجی عبدالرشید قریشی صاحب جو یہاں کے امیر ہیں، ان کی صدارت میں چل رہا تھا۔ تو اب میں مجلس کے آخر میں کفار مجلس کی دعا پڑھتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔